بہرحال قرآن کریم کی تلاوت کے بعد ایک ترتیب رہتی ہے کہ قرآن کریم کی جب تلاوت ہو چکی ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک ہماری انسانی، ایک اسلامی، ایک امتی ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ہماری ایک فرض منصبی ہے، ہماری ایک ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت پڑھی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار پیش کیے جائیں، کچھ نذرانہ عشق و محبت پیش کیا جائے، گلہائے عقیدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نچھاور کیے جائیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو زمین آسمانوں کو بھی نہ بناتا۔ زمین کا وجود، آسمان کا وجود، ہمارا وجود، کائنات کا وجود، جو بھی کچھ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، فلک بھی نہ ہوتا، زماں بھی نہ ہوتا، جہاں بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمارا وجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعت پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اشعار کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنا، تعریف اور توصیف بیان کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا و مرضی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، ممبر رسول ہے، ممبر رسول پہ بٹھائے حسان بن ثابت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، وہ اشعار پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں داد دے رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں نیچے بیٹھے بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے کہہ رہے ہیں، یا حسان زد و جبرائیل معک، حسان پڑھی جا، حسان پڑھی جا، جبرائیل تیرا ساتھ دے رہا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کرنا، ہمارے جو ان پڑھ لوگ ہیں، دنیا بھر کے برہڑے انہیں آتے ہیں، دنیا بھر کے دوہے انہیں آتے ہیں، دنیا بھر کی قصے کہانیاں انہیں آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ برہڑے کہے جائیں۔ نعت کسے کہتے ہیں میں سمجھاؤں آپ کو، نعت کیسے کسے ہیں؟ بار بار آپ سنتے ہیں، جو ہماری عوام ہے، جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ سنتے ہیں نیچے نعت۔ نعت کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت تو سمجھ میں آ گئی کہ قرآن پڑھنے کا نام تلاوت ہے۔ نعت کس چیز کا نام ہے؟ نعت کا مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈ لڈانا، جیسے اپنے بیٹوں سے کہے کتنا ملوک ہے، چاند سو ہے، ایسو گھرو، ایسو لگ رہو، فلانا گئے ہو، ٹھکانا گئے ہو، یہ جو ہم لاڈ لڑاتے ہیں اپنے بچوں کا، اسی کا نام ہے نعت۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت میں کیا آپ کی آنکھیں تھیں، کیا آپ کا بول تھا، کیسے آپ کے ہونٹ تھے، کیسی آپ کی زلفیں تھیں، کیسا آپ کی گفتار، کیسا کردار، کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال، کیسی ڈھال، کیسے آپ کی آنکھیں جھکی رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنے کا انداز کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت سے باتیں فرمایا کرتے تھے۔ ان چیزوں کے تذکرہ کا نام ہے، ان چیزوں کا بیان کرنے کا نام ہے، ان چیزوں کو اشعار میں کہنے کا نام ہے نعت شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش پائے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ بھائی مجھے کیا علم کہ کیا تم ہو، مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے بعد کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات ختم۔ اور صحیح بات یہ ہے ہم اور آپ تو صرف ہمیں حکم ہے، ہمارے ایک حق، ہمارے پر ایک ذمہ داری ہے، اس لیے کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جس کی تعریف، جس کی توصیف، جس کی ثنا، جس کی مدح خود خدا نے قرآن میں ذکر فرمائی ہو، انسانوں کے بس کی پھر بات نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، محمد اخلاق کے بڑے پیمانے پر ہو، آپ بہت معیار پر ہو محمد اخلاق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی مدح تو قرآن کر چکا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کچھ حضور کے بارے میں بتا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ اب عائشہ نے سیدھی سی ایک بات کہی، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہا قرآن تو روز پڑھتے ہیں، کہ جو قرآن پڑھتے ہو بس وہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو قرآن ہے وہی آپ کے اخلاق ہیں، جو قرآن ہے وہی محمد ہے، جو محمد ہے وہی قرآن ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ پوری تعریف، پوری توصیف قرآن بھرا پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سے، لیکن ہم آپ کے امتی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ جتنا ہم کہہ سکتے ہیں آپ کے بارے میں، جتنا ہم سن سکتے ہیں، جتنا سنا سکتے ہیں وہ سنائیں اور کہیں۔